الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم محترم دوستو دو مجلس سے ہماری بات چل رہی ہے نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. یہ بہت ضروری عمل ہے، اتنا ضروری روزانہ 5 مرتبہ فرض نماز پڑھتے، کتنی سنت اور نوافل پڑھتے. کوئی عمل، کوئی فریضہ شریعت میں اس سے زیادہ عمل میں نہیں آتا، اس لیے بہت ضروری ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ بعض ساتھیوں نے مجھے متوجہ کیا کہ آپ ذرا نماز کا طریقہ سکھا دیں. مجھے بھی بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. تو گزشتہ کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ رکوع تک. یاد رکھیں سب باتیں اور اس پر عمل کریں تو یاد رہے گا. ایک بات یاد آئی مجھے کہ جب نماز شروع کریں اس وقت اس کا بھی خیال کر لینا کہ میری ایذا ٹخنوں سے نیچے تو نہیں. بہت ضروری ہے، ورنہ نماز قبول نہیں. چاہے کتنے خوشو خضو کے ساتھ پڑھو، سنت کے مطابق نماز پڑھو، لیکن قبول نہیں. اس لیے اس کا دھیان رکھنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم پائنچے کو موڑیں گے تو نماز نہیں ہوتی. بالکل غلط کہا. ان کی گمراہی میں مت آنا. یہ غلط کہتے ہیں. میں آپ کو صحیح مسئلہ بتلا دوں. ٹکنے سے
اونچی ازار یا پینٹ، پتلون، لنگی، جبہ پہننا ہر حالت میں ضروری ہے، نماز میں بھی، نماز کے باہر بھی۔ نماز کے باہر پہننا بھی حرام، گناہ کبیرہ، کوئی بھی حالت ہو، آفس ہو، دکان ہو، سفر ہو، بازار ہو، کہیں بھی ہو، مدرسہ ہو کہ مسجد ہو، حرام ہے۔ نماز کی حالت میں پہننا اور زیادہ حرام ہو، اور زیادہ برا، کہ نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ نماز میں تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور جس نے ٹخنے سے نیچے ازار پہنی ہوگی اس پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ہر حالت میں حرام ہے، نماز میں بھی، نماز کے باہر بھی۔ نماز ہو جائے گی لیکن قبول نہیں، ثواب نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، نہ پڑھی تھی، تو پھر بندہ اللہ سے کہے گا جب میں نے پڑھی تھی تو ثواب کیوں نہیں؟ اللہ فرمائے گا ٹخنے سے نیچے کی ذات تھی، نماز ہو گئی، فریضہ ادا ہو گیا، ثواب نہیں، قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ۔ اب میں دوسری بات کہوں، بریلوی حضرات، سب کہتا ہوں آپ کیوں شبے میں رہے گے؟ کون؟ ان کی مسجد میں آپ جائیں، اگر آپ نے ٹخنا موڑ دیا ہے تو کیا کہیں گے؟ نیچے اٹھاؤ، چاہے ٹخنا تک جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پائنچے کو موڑیں گے تو اندر کا کپڑا اوپر آئے گا الٹا، تو یہ تو صرف معمولی اوپر آیا، یہ مکروہ ہے۔ ہاں، پورا کپڑا الٹا پہننا یہ مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے پورے کپڑے کو جو حکم تھا وہی حکم اس پائنچے کا لگا، مکروہ۔ چلو میں یوں کہتا ہوں کہ صرف پائنچہ موڑو گے تو صرف مکروہ ہے، بس ناپسندیدہ، لیکن پائنچہ نہیں موڑیں گے، نیچے لٹکائیں گے تو حرام ہے۔ تو حرام سے بچنے کے لیے مکروہ کا ارتکاب آسان ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے، قیمہ دیتے ہیں کینسر والے کو، تو اس قیمے سے جو جراثیم میں مر جاتے ہیں، لیکن اس سے تھوڑا نقصان ہوتا ہے، بال جڑ جاتے ہیں، تو اس کی کوئی فکر نہیں، یہ تو معمولی ہے، اس کو برداشت کر لیا جائے گا۔ تو ایسا ہی مکروہ تو ہے لیکن حرام بہت خطرناک ہے، تو حرام سے بچنے کے لیے اگر آپ نے ایسا کیا، ہاں کرنا تو یہی چاہیے پہلے سے تکنے سے اونچی ہو، موڑنا نہ پڑے، ازار ایسی سلاؤ، ایسی سلاؤ، واللہ میں کہتا ہوں کل قیامت کے دن رو گے، اتنا بھی ہو جائے یا رب تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کرتے ہو، صورت لے کے آیا ہوں، صرف صورت ہے، اللہ حقیقت۔ واللہ میں کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اتنا محبوب ہے، میرے پاس الفاظ نہیں، اتنا پسندیدہ ہے، اتنا مقبول ہے، ظاہری صورت بھی سنت کے مطابق ہوگی، اللہ قبول کر لے گا، پچھتاؤ گی، قسم کھاؤں اس بات پر، اگر اس قسم میں آنے سے کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنا اور اللہ سے کہنا اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی، قسم کھا کے میں کہتا ہوں ٹخنے سے نیچے ازار والا کل خون کے آنسو بہائے گا، روئے گا،
کو ताना दे, कैसे ईज़ा पे? अरे बर्दाश्त कर लो, अल्लाह रसूल का ताना बर्दाश्त नहीं होगा, दुनिया का ताना बर्दाश्त होगा, हशर के मैदान का ताना, कब्र का ताना बर्दाश्त नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा वहां पर। हमने ऐसी तबीयत क्यों बनाई कि नहीं अच्छा नहीं लगता? अरे ऐसा कहो मेरे रसूल का तरीका अच्छा है, क्यों हमें अपना रसूल का तरीका पसंद नहीं है? हालांकि आजकल डॉक्टर साइंसदान लोग कहते हैं टखने से इज़ार ऊंची पहनने में इतना फवाइद है, गैरों ने भी तस्लीम कर लिया इस बात को, हर किताबों में है, बहुत नुकसान है इसका, ये तो दुनियावी नुकसान में कहता हूं। हमारी हालत कैसी है मालूम? अभी यूरोप वाले यहूद नसारा डिजाइन निकाले, आधी पिंगली तक पैंट पहनने की, सब आधी पिंगली तक पैंट पहनना शुरू कर देंगे, लेकिन उसको सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? यहूद नसारा की नकल उतारी, सुन्नत समझ के नहीं, लेकिन करेंगे ऐसा, इतना बड़ा चड्डा पहनेंगे यहां तक का, लेकिन इज़ान सुन्नत की नीयत से नहीं पहनेंगे। ये हमारा हाल है मुसलमान, इसीलिए तो मान खा रहे। आ जाओ सुन्नत पर, देखो फिर ऐसी कशिश रखी है सुन्नत में, देखता रह जा। वल्लाह में कहता हूं, ये शुद्ध बुद्ध में तो हर एक है, कोई देखता भी नहीं। सुन्नत तरीके पर चलो, देखो सुन्नत तरीका लिबास एक दो मर्तबा तो देखेंगे कौन है, दिखाने के लिए नहीं करना है, लेकिन सुन्नत में कशिश है, अल्लाह ने रखी, यही तरीका अल्लाह को पसंद है। तो टखने से नीचे नफ्स को पसंद है, शैतान को पसंद है, यहूद नसारा को पसंद है, और दुनिया वालों को पसंद है। अब आप ही बताओ नफ्स कैसा है? अम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह ने फरमाया, नबी फरमाते हैं इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये तो बहुत बुराई का हुक्म करता है, तो बुराई है इसमें, नफ्स के खिलाफ करो, मुजाहिदा करो। आजकल का माहौल भी नहीं चाहता सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, अल्लाह रसूल चाहते हैं। ये बात में देखना इंशाअल्लाह कैसी मदद आती है। और नमाज में माफ फरमाना, मैं कहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जिनकी 70 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, शायद कभी जिंदगी में टखने से ऊपर इज़ार पहन के नमाज नहीं पढ़ी, शर्म आती, क्या कहेंगे तुम, ये कैसी इज़्ज़त है? अरे कहने दो लोगों को, कसम खा के मैं कह रहा हूं इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। क्या कहेंगे लोग, ये जब आ गया तबीयत में, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं। मारो गोली लोगों को कि लोग क्या कहेंगे, कहने दो, यूं कहो मेरा अल्लाह रसूल क्या कहेगा। ये बनाओ तबीयत, मुजाहदा करो नफ्स के खिलाफ। बहुत बड़ी बीमारी, शायद इसकी बिना पर क्या कहेंगे लोग, मेरे ख्याल से लाखों लोग इस जुमले की बिना पर जहन्नुम में जाएंगे। सीधी सादी शादी की क्या कहेंगे लोग, आ गया हर चीज में ये, दाढ़ी रख ली ना उछाने, क्या कहेंगे लोग, तो भी कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, सालिहीन का लिबास पहना कुर्ता, क्या कहेंगे लोग। बस यही बात आती है हर जगह पर। बहुत बड़ी बीमारी है रूहानी, जहन्नम में ले जाना। अबू तालिब
ابو طالب 45 سال کی عمر کی اللہ کے رسول سے، لیکن ایک بات تھی ان کی زندگی میں، لوگ کیا کہیں گے، جہنمی ہو گئے. اختار النار علی العار، جہنم کو پسند کی آگ پر. آگ آتی تھی، شرم آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے میرے مرنے کے بعد. کہ ابو طالب نے اپنے ماں باپ آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا. لوگ اس طرح باتیں کریں گے، لوگ اس طرح کہیں گے، نہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا لوگ میرے بارے میں اس طرح چرچا کریں. تو میں جہنم تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ آر محسوس نہیں کر سکتا، آر برداشت نہیں کر سکتا. واللہ کام نہیں آئی قیامت 45 سال تک جہنم. ہلکا عذاب ہوگا لیکن جہنم میں ہی ہوگا 24 گھنٹہ. لوگ کیا کہیں گے داڑھی سے، اور داڑھی سنت کے مطابق چھوٹی سی نہیں، بڑی رکھیں گے تو لڑکی نہیں دیں گے. ارے زخم مارے لڑکی چولہے میں جا رہے، لڑکی نہ ملے اللہ تو ملے گا، اللہ جنت تو ملے گی، رسول تو ملے گا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ داڑھی ہو لڑکی نہ ملے. برابر ہے جو لڑکی نہ کہتی ہے نا، یہ اللہ ہی نے فیصلہ کیا ہے. ایسی پوری لڑکی، ایسے نیک اور صالح اور پاکیزہ نوجوان کے لیے اللہ نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ایسی لڑکی آ رہی ان کے پاس. وہ تو کن کے پاس جائے گی، غیروں کے پاس جائے گی، اور زانیوں کے پاس جائے گی، اور فاحش اور فاسق فاجی کے پاس جائے گی. ایسی لڑکیاں فیصلہ ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ایسی پسند نہیں کرے گی داڑھی والوں کو، کوئی فکر مت کرو، اچھا ہے. لڑکی نہیں ملے گی، اللہ نہیں ملے گا. تو اس سے پتا چلا لڑکی کا ویلیو اللہ سے زیادہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھو، لڑکی کہتے کہ مت رکھو، تو میں تو نہیں رکھوں گا. اس سے پتا چلا لڑکی کی عظمت زیادہ ہے اللہ کے مقابلے میں. پھر کہاں نصیب ہے یہ لڑکی. یاد رکھنا حدیث میں ہے یہ بات، جس نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ اسی مخلوق کو تمہارا نافرمان بنا دے گا، دشمن بنا دے گا. آج کل یہاں بھی کتنے لڑائیاں جھگڑے اللہ نے کیا، اللہ کی طرف سے ہے یہ فیصلے. نہیں سمجھ میں آتی بات آ گئی، اس لیے میں نے کہتے ہیں آج کل بیچارے نوجوان داڑھی والے، کرتا پائجامہ والے، ٹوپی والے نہ کہہ دیا کوئی فکر مت کرو، اللہ کا احسان مانو. کیسی لڑکی آپ کے مقدر میں نہیں ہے، اللہ بہترین آپ کو جوڑا نصیب فرمائے گا. خیر، تو یہ میں کہہ رہا تھا، اس کو دیکھ لیا کرو، بہت ضروری ہے. صرف نماز میں نہیں، نماز کے باہر بھی دیکھو، ہر وقت اس کا خیال رکھو. میری ذات تخنے سے نیچے نہ اتر جائے فوراً چاہو. پہلے سے سلاتے کیوں ہمیشہ پینٹ جو تخنے سے نیچے؟ حرام ہے بھائی، حرام. میں آپ سے کہتا ہوں نماز کے وقت آپ نے چڑھا دی پینٹ، نماز کے بعد اتار دی، ظہر میں اتاری، اثر تک 5 گھنٹے گناہ لکھا جائے گا. گناہ کبیرہ، حرام. پھر نماز پڑھی، چلا دیا، پھر اتار دیا، مغرب تک گناہ کبیرہ. 24 گھنٹوں میں نماز کے اوقات کتنے؟ بہت بہت تو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ. تو آدھے گھنٹے تک عبادت میں اور 23 گھنٹے حرام میں، گناہ کبیرہ میں. اور داڑھی سنت کے خلاف ہوگی، 24 گھنٹہ سنت کے خلاف اور حرام، گناہ کبیرہ. یہ 2 چیزیں بہت عام ہیں آج، داڑھی اور ٹکنا. ٹکنا تو چڑھا دیا،
داڑھی کہاں سے لگاؤ گے؟ ہاں، بات جگہوں پر جو امام ہوتا ہے نا بالکل کلین شیو والی تو داڑھی بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، میرا لگا کی پہن لی، اور سوٹنا ہوتے ہیں جبا پہن لیا، تو ایسے اب تو داڑیاں بھی رکھنی پڑے گی، ٹوپیاں رکھتے ہیں وہاں پر، اس طرح داڑیاں بھی لٹکانی پڑے گی اب تو، کہ جس کی داڑھی تو ہو پہن لے گئی، ہو گئی داڑھی. اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے، مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ داڑھی ہے. تو نماز کی حالت میں ٹخنے سے نیچے ازار ہوگی، اس کو تو ہم نے چڑھا لیا، داڑھی کہاں سے لاؤ گے؟ دیکھو بات آئی اس لیے مجھے کہنا پڑے، ضروری ہے میرے لیے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، آ گئی ابھی بات. کل قیامت کے دن پس آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، داڑھی والا تھا، فرعون کا ساتھی تھا، بہت موسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑاتا تھا، لیکن داڑھی تھی اور کپڑے موسیٰ علیہ السلام جیسے کرتے. جب فرعون کو دبا دیا پورے لشکر کو، یہ جو آدمی تھا پانی پر سطح پر چل رہا تھا اور آ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کون آدمی ہے. قریب جب آیا تو اللہ، اس نے تو بہت مجھے ستایا ہے، بہت میری نقل اتاری ہے اس نے تو، اس کو کیوں نہیں دی مویا؟ اللہ نے فرمایا وہی بھیجی، اس نے میرے حبیب میرا موسیٰ جو ہے اس کی نقل اتاری ہے، اس لیے میں نے معاف کر دیا. میرے موسیٰ جیسے کپڑے پہنے، میرے موسیٰ جیسی داڑھی ہے، میرے موسیٰ جیسا عصا ہاتھ میں رکھتا ہے، بس شباہت لے کر آیا. میرے موسیٰ کا شبیہ ہے، یہ مشابہ ہیں. اگر سے موسیٰ آپ کو ستایا ہے لیکن سب میں نے معاف کر دیا، اب بھی معاف کر دو، میں نے ایمان دے دیا اس کو. صرف شباہت. ہم تک کس کی شباہت ہے بتاؤ تو؟ یہود و نصارہ کی شباہت ہے، مجوسیوں کی شباہت ہے، مشرکین کی شباہت ہے، ہندوؤں کی شباہت ہے. تو کل قیامت کے دن حدیث میں ہے جن کی مشابہت ہوگی اللہ انہی کے ساتھ ان کا حشر کرے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث میں. تو نماز کی حالت میں یہ حالت، بس دماغ میں ایک بات بٹھا دو، لوگ چاہے مجھے پاگل کہیں، چاہے مجھے تقیانوس کہیں، چاہے مجھے بھنڈا مینٹالسٹ کہیں، کوئی فکر نہیں، میرا اللہ نہیں کہنا چاہیے. بس یہ دماغ میں بٹھا لو کہ سنت پر آ جاؤ. قسم کھا کے میں کہتا ہوں، سکون دیکھنا، اللہ کی مدد دیکھنا اس وقت، آپ کیسے محبوب بندے بن جاتے ہیں اللہ کی. پھر نمازیں دیکھنا کیسی سکون والے ہوتی. ابھی ہم نے وہ پڑھی نہیں ایسی نمازیں. خیر سمجھ گئے، یاد رکھنا بات آ گئی اور ضروری ہے. نماز کا طریقہ لکھا ہے علماء نے، یہ بات بھی کہ دیکھ لو پہلے میری حالت کیسی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کا باغی تو نہیں ہوں، باغی ہے یہ. چلو ہو گئی بات. اچھا، جب نماز شروع کرے برابر دیکھ لیا کرو پیروں کو، سب کو، بے تکلف چوڑے مت کھڑے رہو، جتنا ہو سکے سمیٹو. اگر 4 انگل کی جگہ بیچ میں رہتی ہے اتنا کھڑے رہ سکتے تو اس طرح کھڑے رہو. ہاں کوئی بزرگ ہو نہیں کھڑے رہ سکتے اتنے تو جتنا ہے رہ سکے اس طرح کھڑے ہو گئے. میں نے سمجھایا تھا، کتنے نہیں تھے اس کو. ہاتھ کی انگلیاں اپنی حال پر رکھو، ملاؤ نہ، ایسا بھی مت کرو، اپنے حال پر یہاں تک اس طرح قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے اللہ اکبر، یہ سنت ہے. ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا فرض.
سن لینا، گئی نماز، نہیں ہوگی نماز. کتنے ایسے ہیں ہو گئی نماز گئی. اگر یہ عادت ہے اور 15-20 سال سے اس طرح نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز بھی قبول نہیں، ایک نماز بھی قبول نہیں. اس لیے باقاعدہ بولو، فرض ہے تکبیر تحریمہ، اور کھڑے ہونے کی حالت میں بولنا فرض، جھکنے کی حالت میں اکبر بھی کہا، نماز گئی. پورا اللہ اکبر کھڑے ہونے کی حالت میں، ٹھیک میں نے سمجھا دیا تھا. رکوع میں جاؤ، میں نے کہا تھا رکوع کس طرح، پشت اور سر ایک سطح میں. ہاں ازر ہو پاتا رکھے، ابھی میں نہیں کر سکتا، ورنہ آپ کو بتاتا، ابھی ذرا تکلیف ہے، پھر بھی میں کرتا ہوں تھوڑا بہت جتنا بھی ہو، ازر والے کو جائز. تو ایک سطح ہو، گردن ایسے اونچی بھی نہ ہو نیچی بھی نہ ہو، دونوں ناجائز مکروہ. اور اونچی کریں گے اور اس طرح دیکھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی بینائی کو سلب کر لے. اللہ بچا رہے. رکوع میں گئے، رکوع کے 3 درجے ہیں، یاد رکھنا، ایک فرض، ایک واجب، ایک سنت. فرض اس کے بغیر نماز ہی صحیح نہیں، اس کو بولتے ہیں فرض. کیا ہے فرض؟ کھڑے تھے ہم، جھک جائیں. کیسے جھکے؟ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنے جھک گئے، بس اتنے جھک گئے، سکون ہو گیا، چاہے 2 سیکنڈ کے لیے ہو. اتنا فرض ہے، اتنا فرض ہے. اتنا کسی نے نہیں کیا. بعض لوگ کرتے ہیں امام صاحب کو پکڑنے کے لیے، امام صاحب کو پکڑ، رکوع میں تھے تو ابھی ایسا سنا وہ کھڑے ہو گئے، رکوع ہی نہیں ہوا، فرض ہی نہیں ہوا، اور یوں سمجھتے ہیں کہ میری رکعت ہو گئی. رکعت نہیں ہوئی، بعد میں رکعت پڑھنی پڑے گی. نہیں پڑھی، نماز نہیں ہوئی. فرض ہے یہ تو. واجب رکوع، ایک مرتبہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ سکے، سکون پر بالکل آپ رکوع میں جھک گئے، ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دیے اور اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اتنی دیر کرے رہے، یہ واجب ہے. واجب کا مطلب کیا؟ اتنا نہیں کیا تو سجدہ سہو واجب، یہ نہیں کیا سجدہ سہو واجب، یہ ہے واجب. اور سنت تیسرا درجہ، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ تسبیح پڑھ سکے، اتنا سنت. رکوع کے 3 درجے ہوئے، فرض، واجب، سنت. فرض نہیں کیا پورا، نماز گئی. واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو واجب. سجدہ سہو نہیں کیا، نماز کا اعادہ کرنا، پھر سے. جو بھی بھول ہو گئے اور سجدہ سہو نہیں کیا، نماز کا اعادہ ضروری. اور نماز نہیں لوٹائی، نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی. سنت 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، جو بھی پڑھنا ہو، اور درمیانی 5 مرتبہ. اور اگر امام کے ساتھ ہیں تو ہم نے ابھی 2 ہی مرتبہ پڑھا اور امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو امام کا ساتھ دو، چاہے 2 مرتبہ ہوا چاہے 1 مرتبہ ہوا، فکر مت کرو.
ہاں اسی لیے مسئلہ لکھا ہے کہ امام پہلے جاتے ہیں رکوع میں مقتدی بعد میں، تو امام کا ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم ہو جاتا ہے، پھر بعد میں مقتدی جاتا ہے. اس لیے مسئلہ لکھا ہے تحتاوی میں کہ امام کو چاہیے کہ 5 مرتبہ پڑھے تاکہ مقتدی 3 مرتبہ پڑھ سکے. یہ لکھا ہے مسئلہ. مقتدی کی رعایت، سنت پر عمل ہو جائے. ہاں تو ہو گیا رکوع میں 3 مرتبہ، پھر بعد میں امام سمیع اللہ لمن حمیدہ. ہمیں سمیع اللہ نہیں بولنا ہے، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد. یہ 4 میں سے جو آپ کو آ رہے سب سے افضل اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سب سے افضل. کھڑے ہو گئے. کیسے کھڑے ہونے کا؟ بالکل سیدھے، ذرہ برابر ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے. ہاں عذر میں پتہ لگے. سیدھے کھڑے ہونا واجب. سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، ٹیڑھے رہیے اور سجدے میں چلے گئے، سجدہ سہو واجب. کون سجدہ سہو کرتا ہے بتاؤ؟ میں تو کتنا کو دیکھتا ہوں. کیا جلدی ہے، اجلت ہے، برابر کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ سجدے میں. سجدے سے ابھی برابر سیدھے بیٹھے بھی نہیں کہ دوسرے سجدے میں. کوئی نماز صحیح نہیں. اور واقعیت یہ ہوتا ہے پہلے سے عادت ہے، بچپنے سے. میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا تھا 65 سال کی عمر ہو چکی، قوما بھی نہیں تھا، جلسہ بھی نہیں تھا. 65 سال تک نماز کوئی قبول نہیں. مسئلہ میں مسئلے کا ذمہ دار ہوں. کوئی پوچھے گا یہ جواب دوں گا، ہم قبول اللہ جانے، لیکن اللہ ہی نے کہلوایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. 65 سال کا میں نے دیکھا نہیں قوما نہیں جلسہ. اور وہی پورا جب کھانے بیٹھتے ہیں اطمینان سے چل بلا اطمینان سے کھائیں گے، 2 گھنٹے لگائیں گے، اور نماز 2 منٹ میں. یہ ہماری حالت ہے. نماز یہ کیسے اللہ کی رحمت کو کھینچے گی، کیسے سکون کا سبب ملے گا، کیسے دنیا کے کام آسان ہوں گے. بہت اس کے فوائد ہیں نماز کے. ابھی میں بتائیں ہی نہیں. ابھی تو نماز کی کیا برکت ہے، نماز کی کیا فوائد ہے، وہ میرا ابھی مضمون نہیں ہے. اس لیے میں عبادت سمجھا رہا ہوں. یا کنا بولو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو کیسی عبادت کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ عبادت قبول ہے جس میں اخلاص ہو. اور دوسری شرط بتائی حسن عمل. تو یہ حسن عمل سمجھا رہا ہوں. حسن عمل کہتے ہیں سنت کے مطابق ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، آداب کی رعایت کے ساتھ ہو. یہ ہے حسن عمل. تو حسن عمل سمجھا رہا ہوں. یہ دوسری شرط عبادت تو قبول ہے بھائی فلا. تو کھڑے ہوتے ہیں قوما، اس کو قوما بولتے ہیں. اور مستقل جو ہوتا ہے کھڑا ہونا اللہ اکبر کے بعد، اس کو قیام بولتے ہیں. قیام فرض، قوما واجب. تو سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے نہ ہو، سیدھے کھڑے ہو جاتے. تو اس کے 2 درجے ہیں، ایک واجب ایک سنت. واجب کون سا؟ ایک دم سے آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، تمام اعضاء اپنی حالت پر برقرار ہو گئے، حرکت ختم ہو گئی، سیدھے. یہ واجب. اور ایک تسبیح کے برابر کھڑا رہنا، یہ ہے سنت. اسی لیے کہا کہ ربنا لک الحمد پڑھو، ایک تسبیح ہو گئی. اور اس سے بھی افضل صورت بتاؤں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھو. کیوں معلوم؟
اللہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، رکوع، قوما، جلسہ. جلسہ کہتے ہیں دو سجدے کے بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ بولتے ہیں. اور تحیات والا جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ بولتے ہیں. نام الگ ہے، یاد رکھنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 چیزیں، رکوع، سجدہ، قوما، جلسہ، یکساں ہوتا تھا. یہ عمل عربستان میں ہوتا ہے، ہمارے ایشیا میں نہیں ہوتا. ابھی جو امام صاحب شروع کر دے رہے تو مسلح حضرات گھبرا جا رہے، بے چین ہو جا رہے. جو بیٹھ جا رہے سدے میں تو کتنے ہی مقتدی امام سے پہلے سدے میں چلے جا رہے. کیوں؟ عادت نہیں ہے. عادت بناؤ. امام صاحب کے ساتھ نہ ہو تو تنہا انفراد امام صاحب کو رعایت کرنی پڑتی ہے مقتدیوں کی. حدیث میں کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی کو کیا حاجت ہے، پریشانی ہے، اس لیے امام کو خیال کرنا پڑتا ہے. تو امام اگر تو سجدوں کے بیچ میں اتنا نہ بیٹھے یا قومے میں اتنا زیادہ کھڑا نہ ہو لیکن ہم انفراد میں نماز پڑھے تو سنت کے مطابق ایسا لگے دیکھنے والے کو کہ سکون کے ساتھ یہ نماز پڑھتا ہے. یہ لفظ آنا چاہیے دیکھنے والے، ہاں اس کی نماز سکون والی، جلد بازی والی نہیں، اچھلت والی نہیں. کیا جلدی ہے؟ سارے کاموں کو مسجد کے باہر کر دیا، جو کچھ ہوگا نماز کے بعد اطمینان سے نماز پڑھ لو. یا اللہ، ہم جب دوست کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اطمینان سے بات کرتے ہیں، چاہے 15 منٹ ہو جائے، کوئی بوجھ نہیں پڑتا. اللہ کے ساتھ کلام کرنے میں کیوں ہمیں بے چینی ہوتی ہے؟ بہت افسوسناک حالت ہو چکی ہے ہماری. واللہ میں کہتا ہوں نماز تو بنیادی چیز ہے. نماز اچھی تو پوری زندگی اچھی، نماز اچھی تو سارے اعمال اچھے. سب سے پہلے نماز کی کوشش ہوتی، نماز دیکھی جا رہی، نماز جو اچھی نکلی حسن عمل کے ساتھ، خود و سنت کے مطابق، اللہ فرمائیں گے چلو سارے عمل اچھے ہیں. نماز کا اثر پڑتا ہے پوری زندگی اور سارے اعمال پر. پاس ہو گئے، صرف نماز دیکھی. نماز ایسی پڑھو پتہ چلے دیکھنے والے کو نہیں، اس سکون کے ساتھ نماز پڑھتا. اس کو بولتے سنت کے مطابق. یہ ہے خشوع و خضوع والی نماز. تو اگر ہم یہ پڑھیں گے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 چیزیں یکساں ہوتا تھا، جتنی دیر رکوع میں اتنی دیر قوما میں، جتنی دیر سجدے میں اتنی دیر جلسے میں. تو اگر قومے میں یہ پڑھیں گے تو سنت پر عمل ہو جائے گا. یہ ہے سنت. حدیث میں آتا ہے جب ایک صحابی نے یہ پڑھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کس نے پڑھا تھا؟ ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھا کہ 30 فرشتے آئے تھے آپ کے ان کلمات کو لینے کے لیے، جھپٹ مار رہے، جھپٹا مار رہے تھے. جس طرح ہم شادی کے موقع پر چھوارے جب لٹاتے ہیں تو کیسے جھپٹے مارتے ہیں، میں لے لوں میں لے لوں، اس طرح فرشتے ان کلمات کو لینے کے لیے لپک رہے تھے، جھپٹا مار رہے تھے کہ میں پہلے لے لوں، میں پہلے لے لوں اور میں سبب لکھوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو لے کر پڑھوں. اتنے بہترین کلمات ہیں یہ. ہم محروم ہیں. کتنے سال ہو گئے زندگی کے؟ 50 سال 60 سال، آج تک ہم نے ایک مرتبہ نہیں پڑھا. کل قیامت کے دن افسوس کے علاوہ، حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جب ہمارا ذخیرہ خالی ہوگا، اللہ ایک نماز میں کتنی نیکیاں ہم جمع کر سکتے ہیں. لیکن ہم محروم ہیں. کیوں؟ مسئلوں کا پتہ نہیں. آپ یوں کہیں گے کہ ہم تو نہیں جانتے تھے، مسئلہ معلوم نہیں تھا. لیکن اصول یاد رکھنا، احکام شرع میں جہالت کا اعتبار نہیں ہے.
کہے 65 سال والے کو، اگر میں یوں کہوں آپ کا قومہ صحیح نہیں تھا، آپ کا جلسہ صحیح نہیں تھا، اگر یہی عادت ہے نوجوانی سے آپ کی ایک نماز قبول نہیں ہوئی، 65 سال کی نمازیں دہرانی پڑے گی. مسئلہ ہے دہرانی پڑے گی. دہرائے گا وہ مدعا، مول صاحب یہ 5 نمازیں مشکل پڑتی ہے اور 65 سال کی نماز کیسے، ایسا کہے گا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اب آپ ہی بتاؤ کتنا خسارہ ہوا، کتنا نقصان ہوا. ایک نماز قبول نہیں، اگر پڑھتا پھر بھی 65 سال کا ہو جاتے، نہیں پڑھا پھر بھی 65 سال کی عمر ہوئی، پڑھنا پھر بھی نماز ہوتی، نہ پڑھتا پھر بھی نماز ہو گئی. تو اب بتاؤ فائدے میں کون؟ جنہوں نے پڑھا ہوتا عادت بن جاتی اور اللہ عجیب خوشیاں دیتا. اور اللہ میں کہتا ہوں یہاں اس کے اندر کلمت حمدن کثیرہ، بہت زیادہ اللہ کی تعریف ہو، طیبہ پاکیزہ ہو، مبارکہ برکت والی ہو، طیباً مبارکاً فی جس میں بہت برکت ہو. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، 30 فرشتے اس کو لے کر جاتے ان کلمات کو. کتنے بھاری برکم ہوں گے آپ اس سے اندازہ لگاؤ، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا. لیکن ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. ہم کہہ کر آئے دکان میں کھڑے رہنا کسٹمر، اب بھی میں آتا ہوں، اب بھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. وہ تھوڑی پڑے گا حمدن کثیرہ، وہ تھوڑی پڑے گا ربنا لک الحمد، وہ امپورٹنٹ ہے. ہماری نماز دنیا کے حوالے ہو چکی، معمولی 5-10 روپئے 100-200 روپئے کے حوالے ہو چکی. بہت افسوس کی بات ہے. تو 2 درجے ہیں توبہ کے، 2 درجے بتائیے. واجب ہے، سنو اگر ہم نے یہ نہیں کیا توبہ، تعدیل ارکان اس کو بولنے، واجب ہے. تعدیل ارکان واجب، ہر رکن کو سکون کے ساتھ کرنا کہ اعضاء اپنی جگہ پر ٹھہر جائے، اس کو بولتے تعدیل ارکان. کھڑے ہوئے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حرکت میں نہ ہو، حرکت بند ہو جانی چاہیے. یہ ہے تعدیل ارکان. تو تعدیل ارکان واجب، یہ اگر نہیں کیا واجب چھوٹا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کوئی یوں کرے مول صاحب ہمیں تو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، آج 50 سال ہو گئے، آج تک کسی نے مولوی صاحب نے بیان ہی نہیں کیا. اچھا ہے مولوی صاحب کے سر پہ رکھ دو بوجھ، آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کو نہیں پتا تھا. آپ پوچھتے کہ میری نماز کیسی ہے، یا آپ بتاؤ آپ نماز کیسی. آپ نے کبھی پوچھا؟ دنیا کا کوئی معاملہ ایسا بتاؤ کہ نہ پوچھا ہو یا خود نے معلوم نہ کیا ہو. کیوں اہمیت ہے دنیا کی اور نماز کی اور آخرت کی، اللہ کی کیوں اہمیت نہیں ہے؟ اس لیے یاد رکھنا کوئی یوں کہے آج ہمیں تو پتہ چلا مسئلے کا، تو یہ تو معاف ہے اللہ بنا دو. ہاں اس وقت شیطان آئے گا، یاد رکھنا اس وقت شیطان اللہ غفور رحیم معاف نہ، اللہ نے نہ کہا ایسا میں غفور رحیم نہیں ہوں. ہاں نماز پڑھی سنت کے مطابق، پھر بھی ہم نے نماز کا حق ادا نہیں کیا، اب کہو اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا، مجھے معاف کر. ہاں معاف ہے میرے بندے، معاف ہے تجھے. کیوں؟ تم نے تو کوشش کر لی اپنے اعتبار سے سنت کے مطابق، میرے حکم کے مطابق نماز پڑھنے کی، اس کے باوجود تو یوں کہتا ہے میں حق ادا نہیں کر سکا، تیری شان کے مطابق میں نماز نہیں پڑھ سکا. ہاں اب معاف ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اس کے لیے میں غفار ہوں. قرآن میں ہی یہ بات.
اللہ خود فرماتے ہیں جہاں غفور الرحیم ہے وہی خود فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. لے شیطان سے ایک کل آیت پڑھواتا ہے کہ دیکھو اللہ فرماتے انی انا الغفور الرحیم، لیکن بعد میں کیا ہے وہ بولا نہیں. اللہ کہتا ہے میری پکڑ اور عذاب بھی بہت خطرناک ہے، اس سے ڈرتے رہنا. کہیں شیطان کا یہ دکوسنا جو ہے کہ غفور رحیم کہہ کر تمہیں دھوکہ نہ دے رہے. میری پکڑ بھی نفس شرفتی کا لشدید بڑی خطرناک ہے. تو مسئلہ سن لو، کسی نے قوما یا تو قصدن نہیں کیا، اب تصدی سہو سے بھی تلافی نہیں ہوگی. سن لو مسئلہ، یاد رہے گا. ان کو پتا تھا، پھر بھی نہیں کیا، جلدی ہے مجھے جانا ہے ٹرین پکڑنے. کس نے کہا بعد میں نماز پڑھنا؟ کیا پہلے سے پڑھ لیتے؟ مسئلہ معلوم تھا، قصدن توبہ نہیں کیا، اب سدے سہو سے بھی تلافی نہیں ہوتی. سن لینا مسئلہ، پھر سے نماز. ہاں بھولے سے چھوٹا، کبھی بھول ہو جاتی ہے، اوہو مجھ سے توبہ نہیں، تو سدے سہو. کوئی یوں کہے نہ قصدن نہ بھولے سے، میں مسئلہ ہی نہیں جانتا تھا، تو معاف ہے نا. اس کا اصول یہ ہے کہ احکامی شرع جو ہے شریعت کے جتنے مسائل احکام ہیں، اس میں ناواقفیت جہالت اس کا اعتبار نہیں ہے. کیوں آپ نے معلوم نہیں کیا آج تک؟ کیوں دنیا کی چیزوں کو معلوم کیا؟ ڈاکٹر کو فیس دے کر جاتے ہیں، فیس دے کر بس ڈاکٹر سے دوائی لکھ دی کہ آپ کو تو بس وائرس ہے، لاؤ 1000 روپے فیس. کبھی مفتی صاحب عالم صاحب مسئلہ پوچھیں گے، اوہو یہ تو روحانی وائرس ہے، اس کا یہ علاج ہے، روپیہ بھی نہیں لیں گے آپ کے پاس. اس لیے اصل میں قدر نہیں ہے. ڈاکٹر کے بعد خود جائیں گے، لائن میں بیٹھیں گے، اور عالم جو مشغول ہو تو انتظار نہیں کریں گے. ایسا معاملہ ہے. بہت سابقہ پڑتا ہے مجھے. ایک آدمی آئے میں نے دوپہر میں تھوڑی دیر سویا تھا، میں کئی لولا کہ میں آیا ہوں، اٹھاؤ ان کو. ٹھیک ہے ابھی سوئے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ ملے گا ان کو بس سونے کا، ٹھیک ہے نا، اٹھاؤ. وہاں ڈاکٹر گئے تھا، ڈاکٹر کا ٹائم ہوگا، مولویوں کا کوئی ٹائم بند نہیں. ہاں ان کو جب فرصت ملے تب آئیں گے. اور وہاں دنیا کے معاملے ہیں، ان کا ٹائم دیکھیں گے، اپنا نہیں. سانپ قربان پیچھے، مجھے سونا ہے، مجھے کھانا ہے، سب بعد میں کریں گے، پہلے یہ ضروری ہے. اتنا سستا ہم نے مولوی کو سمجھ لیا ہے، عالم و مفتی کو سمجھ لیا ہے، مسلم کو سمجھ لیا، کوئی قدر نہیں. اور آپ کو مشورہ دیں گے آدھا گھنٹہ، فیس نہیں لیتے، اور ڈاکٹر کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھو، 1 منٹ میں آپ کو روانہ اور 1000 روپے فیس. آدھے گھنٹے میں تو 25,000 کما لیتا ہے ڈاکٹر. اور مولوی پورا مہینہ محنت کرے گا، 10,000 5,000 وہ پکار سے تو نہ تھا کتنا 5,000 ایک جگہ پر کہہ رہے تھے مولانا ایسا امام دو، بہترین قرآن، بہترین بیان، بہترین خطبہ، مدرسہ بھی اچھا پڑھاوے، بچوں کو بھی اچھی تربیت کرے، اور بالکل پابند ہو، اچھی تعلیم کرتا ہو، مسئلے بھی جانتا ہو، لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلتا ہو. یہاں کوئی حرج کی بات نہیں، میں دوں گا چلو پتا کہ پیٹ بھر کے دیں گے پتا کہ وہ بولو تو صحیح پیٹ کتنا 6,000. میں تو گھر گیا، تیرا 6,000 میں پیٹ بھرتا ہے؟ متولی بدماش کیا سمجھ رکھتا ہے علماء کو، اماموں کو؟ پیٹ بھر کے بولتا ہے 6,000 کو. تیرے بیٹے کی تنخواہ اگر اتنی ہوتا
इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या कोई भी हो, कोई भी डिग्री हो दुनिया की, और 6,000 दे देता हूं, कोई कदर नहीं है। तो नहीं चलेगा, अहकामे शरअ में जहालत नहीं चलेगी। याद रखना इस बात को। नौजवान भी कुर्सियां लेकर नमाज पढ़ लेते हैं, तो उस बारे में भी कहते हैं कि हमें मालूम है थोड़ा इस तरह की कौन नमाज पढ़ सकता है। देखो कारी साहब, इमाम साहब ने यूं फरमाया कि इसके साथ साथ ये भी जरा बतला दो कि कुर्सी पर कौन नमाज पढ़ सकता है। देखो कुर्सी पर वही आदमी नमाज पढ़ सकता है, इतना याद रखना, जो जमीन पर बैठ नहीं सकता। डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया, बिल्कुल आप बैठ नहीं सकते, वरना आपकी बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा है या खतरा है। लेकिन अगर कोई बैठ के नमाज पढ़ सकता है तो उसके लिए कुर्सी पर बैठना नाजायज, नमाज नहीं होगी। अब नीचे बैठकर नमाज पढ़नी पड़ेगी, चाहे कियाम ना हो। हाँ, नीचे नहीं बैठ सकता, कियाम कर सकता है, रुकू कर सकता है, लेकिन सज्दा नहीं कर सकता, नीचे कायदा नहीं कर सकता, तो वो कुर्सी पर बैठ सकता है। याद रखना, अगर कियाम और रुकू करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो रुकू नहीं कर सकता तो कियाम भी बैठकर करना अफजल है। जैसे इससे पहले मैं अपनी बात कहता हूं, मुझे बिल्कुल रुकू का ना कहा, नीचे बैठना तो दूर की बात, रुकू भी नहीं, बिल्कुल झुकने का भी नहीं। मैं खड़ा रह सकता था और कुर्सी पर भी बैठ सकता था, लेकिन मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, बैठकर पढ़ी। क्यों? अब अफजल बैठकर है, जो रुकू भी ना कर सके, जमीन पर भी बैठ ना सके, तो अफजल कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़े और रुकू में इशारा थोड़ा करें, सजदे में ज्यादा करें। अच्छा हुआ मौलाना याद किया। बाद लोग क्या करते हैं, रुकू में जाते हैं अल्लाह, सजदे में जाते हैं अल्लाह। ये क्या? किसी को पूछा क्यों आप अपनी तरफ से कर रहे हो सत्ता? भाई ऐसा नहीं, यही रखो हाथ, मसले पूछो ना वहां से, घुटने पर रखो, सत्ते में भी थोड़ा ज्यादा झुको, बस हो गया खुलासा। जमीन पर बाजू लोगों को देखा कि जमीन पर जब नमाज पढ़ने वाले कुर्सी पर जब खाने की बात आएगी, वह लाठी को आके 2 घंटे तक बैठ खाएंगे और बराबर झुकेंगे भी और बराबर लुकमा भी उधर से लेंगे, अगर उधर जो हलवा होता। उधर झुक भी सकता है, बैठ भी सकता है, तो नमाज में क्यों नहीं नीचे बैठ गए? अरे पलाठी मार के नमाज पढ़ो, इशारे से पढ़ो, जरूर नमाज ही नहीं हुई। जो बैठ के खा सकता है, बैठ सकता है, वो कुर्सी पर नमाज नहीं पढ़ सकता। इशारे से पढ़ो लेकिन बैठो। कुर्सी पर तो मजबूरी कि नीचे भी नहीं बैठ सकता। अब वही कुर्सी पर बैठने वाले घर देखना, अगर नीचे बैठ के खाते हैं उनकी नमाज सही नहीं। पलाठी वाल की नमाज पढ़ो, शरीयत ने इजाजत दी है, इशारे से पढ़ो। और बैठ के भी नमाज पढ़े तो घुटने पर हाथ रख के, रुकू का इशारा और सत्ते का इशारा, घुटने पर हाथ रख के, हाथ नीचे मत रखो। मसला है, किसी को पूछो, हर एक बोलेगा नहीं। क्यों? बेचारे कोई बोलते हैं हमें नमत थी जैसे, हाँ भाई पता चलेगा मरने के बाद कितनों को कहा नहीं। दूसरे उलमा ने मुझे ठोका,
मोहल्ला आजकल किसी को कह भी नहीं सकते, कहने गए नहीं, आज तक हमने किसी ने कहा नहीं, आज तक मैं इस तरह नमन पढ़ के आया हूं, वो तो हो जाएगी नमाज। और ऑफिस में अगर कोई जाना हो कलेक्टर की, देखो ऐसा मत करना वरना आपकी अर्जी नहीं लेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। अच्छा हुआ जज़ाकल्लाह आपने कहा, वहां जज़ाकल्लाह, थैंक यू, चाहिए नाश्ता करके जाओ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मसले के बारे में तो वो मोटा तकब्बुर है ये। बतरुल हक गमतुन नास, हक को ठुकरा देना, हक बात बताई आलिम ने और आलिम को ठुकरा दिया, आलिम की इंसल्ट की, जहन्नम। और हक बात को ठुकराया, तकब्बुर, और हकीकत समझा तू वो मोटा कहना रहा, इसको हक बोलते हैं, इसको इंसल्ट बोलते हैं, और हक बात को तकब्बुर। और राय के दाने के बराबर जिसके दिल में तकब्बुर होगा, जन्नत हराम है उसके लिए, जन्नत में जा ही नहीं सकता। अच्छा, तो हमने तौबा किया, वो तरीका बतला दिया, सजदे में जाना, सीधे खड़े हो गए। याद रखना, जब रुकू में से उठे तो वहीं से तकबीर शुरू कर दो, समी अल्लाह, तो खड़े हो जाए, पूरा हो जाना चाहिए। बाद लोग क्या करते हैं, खड़े हो गए, इसके बाद समी अल्लाह, अदब के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ। सुन्नत है और सुन्नत के खिलाफ होगा नमाज अधूरी, नाकिस। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने आदाब में सुस्ती बरती, आदाब की रियायत नहीं की, अल्लाह इसको सुन्नतों से महरूम कर देगा, और जिसने सुन्नत की रियायत नहीं की, अल्लाह इसको फर्ज और वाजिब से महरूम कर देगा। और जो फर्ज और वाजिब से महरूम हुआ, अल्लाह की मारिफत से महरूम, ईमान से महरूम। इसलिए आदाब को मामूली मत समझो, सुन्नतों को मामूली मत समझो, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। सुन्नत के मुताबिक नमाज, तो तकबीरात इंतकालिया इसको बोलते हैं, मुंतकिल होने की तकबीर सुन्नत है। पहली तकबीर फर्ज, सलाम वाजिब, और ये तकबीरा सुन्नत। और इस तरह कहना आदाब सब अलग है दर्जे। सुन्नत को कस्दन छोड़ा और हकीकत नहीं समझा, नमाज नाकिस। जिसने सुन्नत को छोड़ा कस्दन और चाले सुन्नत, इस्तिग़फ़ार समझ के, हल्का समझ के, कुफ्र अरे कैसे बात करते हो, खाने में क्यों नहीं चलता नमक के बगैर, थोड़ा भी कम नमक, और नमक के साथ थोड़ा तीखा गया, क्यों बहुत तीखा, क्यों कच्चा चावल है, क्यों जल गया। वाह, खाने में हर सिफत की रियायत, नमाज चाल है, तो खाना चलाओ। कितने तो ऐसे हैं कि इस तरह मारते हैं बीवी के मुंह में, तू खा, मुझे पता है, ऐसे है। और आज कैसे हैं, अल्लाह की नेमत को कैसा बनाया, महरूम भी हो गए, ये जानता हूं। और बीवी को जो उस वक्त सुनाते हैं, बहुत अफसोस की बात है। तो नमाज भी ऐसी नहीं, नमाज जो ऐसी पढ़ी, अल्लाह भी ऐसा मुंह में मार देता है। हदीस में स्याह और मैले कपड़े में ऐसी नमाज लपेट देते हैं, हम मारते हैं, जा तेरी इस तरह की नमाज की कोई जरूरत नहीं है, ये नमाज नजात नहीं देगी, ये नमाज सिफारिश नहीं करेगी। हदीस में सजदे में गए, देखो जाने का तरीका सुन्नत, जो जा सकता है, यह तो अभी मासूर हो, सीधे खड़े हुए, देखो सुन्नत तरीका, इस तरह सीधे घुटने रख के जमीन पर,
इस तरह। जब घुटने जमीन पर हो जाए फिर सीना झुकाओ, हाथ रखो। पहला नंबर घुटने, दूसरा नंबर हथेली, तीसरा नंबर नाक, चौथा नंबर पेशानी। ये है सुन्नत। पेशानी जमीन पर टेकना वाजिब। नहीं टेकोगे, कितनों को देखा सद्दा करते हुए पेशानी और नाक दर्द, वाजिब छूना। मकरूह तहरीम है, हमारी नमाज का हराम के करीब है। जिंदगियां गुजर गई लेकिन नमाज याद नहीं हमें। और कितनों के पैर उठ जाते हैं सद्दे में, रखते भी नहीं, नमाज फासिद। एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ने की मिकदार भी तो सद्दे में नहीं रहा पैर, नमाज फासिद। और 3 मरतबा सुभान अल्लाह, इतनी देर पैर खड़ा हुआ, नमाज फासिद। और पैर ही नहीं रखा, नमाज फासिद। अब कैसे उंगलियां रखने की, सिर्फ सीधी भी नहीं, किबले की तरफ मोड़ के। अब मोड़ना मुश्किल है अगर हमारी जिंदगी ऐसे निकल गई तो। क्यों आदत नहीं बनाई हमने? आदत बनाओ, बिल्कुल उंगलियां टेढ़ी रखो किबले की तरफ। ये है सत्य का सही तरीका। और देखो नाक की तरफ सत्य में जाओ तो बाद लोग तो सीधा 2 पैरों के बिना पीछे से दिखता है कि कौन है। ये नमाज हमारी, वल्लाह मैं कहता हूं मजाक बनाते हैं, मजाक। ठीक है चलो, अल्लाह ने जो कहने की तौफीक दी, मुझे भी अमल की तौफीक दी, सबको अमल की तौफीक दे। वहां के